نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام قصص الانبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے کہ ایک اعرابی شخص آیا، اس پر عابدوں کا حقہ تھا، لیکن وہ دیباج ریشمی کپڑے سے کڑھائی کر کے سجا ہوا تھا۔ تو حضور اللہ نے فرمایا، خیر رکھو کہ تمہارے اس ساتھی نے ہر شہوار ابن شہوار کو نیچا کر دیا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، راوی کو شک ہے کہ یہ شخص شہوار ابن شہوار کو پست کرنا چاہتا ہے اور چرواہی ابن چرواہی کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضور اکرم نے اس کے دامن کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے فرمایا، اے شخص، میں تجھ پر جاہلوں کا لباس دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں، بے شک اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک طرف پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پاڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو بے شک لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک حلقہ بن جائے پھر بھی لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جس کا حکم دیتا ہوں، یا سبحان اللہ و بحمدی، بے شک یہ ہر چیز کو کفایت کرنے والی ہے اور مخلوق کو رزق اس کے وسیلے سے ملتا ہے۔ اور میں تجھے روکتا ہوں 2 چیزوں سے، وہ ہے شرک اور بڑائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، شرک کو تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ بڑائی کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس 2 عمدہ جوتے ہوں اور ان کے تسمے بھی اچھے ہوں؟ فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا، تو کیا یہ ہے بڑائی کہ ہم میں سے کسی کے پاس عمدہ جوڑا ہو جس کو وہ پہنتا ہو؟ فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا، تو کیا یہ ہے بڑائی کہ اس کے اصحاب ہوں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، یعنی وہ یہ سردار یا لیڈر ہو یا کوئی اور صورت ہو جس سے لوگ اس کے گرد و پیش جمع ہوں، تو کیا یہ بڑائی ہے؟ فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا گیا، پھر یا رسول اللہ، بڑائی کیا چیز ہے؟ تو پھر فرمایا، حق سے انکار اور ہٹ درمی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت۔ آپ کی عمر مبارک۔ اہل کتاب اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ان کی عمر مبارک 600 سال تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مثل مروی ہے، اور اس میں یہ زیادتی بھی ہے کہ پھر کشتی سے اترنے کے بعد آپ نے زندگی کے 350 سال بسر کیے۔ لیکن اس خیال و قول میں کچھ غلطی کا امکان ہے، کیونکہ اگر اس قول میں اور قرآنی مراد و مطلب کے درمیان ہمآہنگی و موافقت نہ ہو تو یہ قول سراسر غلط ہوگا، اسی لیے کہ قرآنی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اور طوفان کی تباہی سے پہلے اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے ہیں، کیونکہ قرآن میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 950 سال ٹھہرے رہے، تو اس سے یہ منصف کا دعوی بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان میں کتنا عرصہ مرے، واللہ عالم۔ اور اگر ابن عباس کی روایت میں یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیغمبری 480 سال کی عمر میں ملی اور طوفان کے بعد 350 سال جیے، تو اس حساب سے ان کی زندگی 1780 سال بنتی ہے۔ برکت مبارک۔ ابن جریر اور ازرقی عبد الرحمن بن ثابت یا دوسرے تابعین سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، اور یہ بات اکثر ان متاخرین کے اقوال کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے جو کہتے ہیں کہ مکہ شہر جو آج کل کے کرک نوح سے مشہور ہے وہاں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں Thank ایک you for مسجد کی watching. تعمیر کی At گئی ہے۔ Reflection.